بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 36ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعائیں سیکھیں گے، گرامر میں مزید فی کے باب اخرجہ کی مشق کریں گے اور ایک نقطہ شوق بھی لیں گے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، یاد رکھیے یہ دعائیں جو ہم سیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ ہمیں قرآن سے قریب کریں گی بلکہ روزانہ پڑھنے کی وجہ سے عربی سے بھی قریب کریں گی، نتیجتاً ہم سمجھ کر پڑھیں گے اس کو اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ بھی اس پر عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ادب اور محبت اور توکل، یہ ساری چیزیں بڑھیں گی۔ آئیے گھر سے نکلنے کی دعا پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت، میں نے توکل کیا، میں نے بھروسہ کیا، توکلا توکلو، توکلتا توکلتم، توکلتو توکلنا، یہ مزید فی ہے۔ اب تو ہر لفظ آپ کو مزید فی نظر آ رہا ہوگا۔ ہاں، مزید فی کے بہت اپلیکیشنز ہیں، اس کو آپ یوں مت سمجھیے کہ بھئی یہ تو ایڈوانس ہے، نہیں، یہ اور بہت سادہ ہے، بس جو ایکسٹرا جو حرف آ رہا ہے اس کو سارے صیغوں میں لے کر چلنا ہے، یہاں سے شامل ہوا تو اس کو ہر جگہ لے کر چلنا ہے بس۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، اور علی اللہ، اللہ پر، لا حول، نہیں کوئی قدرت، نہیں کوئی طاقت۔ اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ جو بہت ہی اچھا تفسیری اعتبار سے میں کہوں گا یا تشریحی اعتبار سے، وہ ہے لا حول، نہیں کوئی طاقت، ولا قوت، اور نہ کوئی قوت، لا حول، نہیں کوئی طاقت، اس کو یاد رکھ لیجئے، ولا قوت، اور نہ کوئی قوت سے قوت رکھ لیجئے آپ تو پریشانی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور نہ کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ ویسے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے کنز الجنہ، جنت کا ایک خزانہ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔ ہمارے پاس بعض کلچر میں اس کو بڑا ابیوز کیا گیا ہے، بڑا خراب کر دیا گیا ہے اس کو۔ ہم کسی کو جھڑکنے کے انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ ویسا کلمہ ہے ہی نہیں، یہ ویسا کلمہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو جھڑکیں یا کسی جھڑکنے کے انداز میں کریں۔ تو یہ بہت ہی بے ادبی ہے اس کلمے کے ساتھ۔ لا حول، نہیں کوئی طاقت، قوت، اور نہ کوئی قوت، الا باللہ، سوا، یعنی تشریح سمجھ لیجیے آپ، بہت خوبصورت تشریح اس کی یہ ہے کہ نہ طاقت ہے برائی سے بچنے کی، نہ قوت ہے اچھا کام کرنے کی بغیر اللہ کی مدد کے، نہ طاقت ہے برائی سے بچنے کی، نہ قوت ہے اچھا کام کرنے کی مگر اللہ کی مدد سے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں، اس لیے کبھی کسی آدمی کو برے کام میں آپ ملوث پائیں، غلط کام کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے یا جھوٹ بکتے ہوئے یا اور کچھ کرتے ہوئے، تو بجائے اس کے کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، استغفر اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہے، ذرا بھی شائبہ برتری کا نہیں آنا چاہیے، اور یہ کلمہ اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ اگر میں بچا ہوا ہوں تیرا کرم ہے، میں کوئی برتر نہیں ہوں، میں بہتر نہیں ہوں اس سے، یہ تیرا کرم ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ کلمہ گھر سے بھی نکل رہے ہیں، اس لیے بھی اہم ہے کہ اب گھر سے سارے نظارے دیکھیں گے آپ، اچھے لوگ برے لوگ، یاد رکھیے۔ واقعہ عفق کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا تھا،
صحابہ کرام کو کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. صحابہ کرام کو کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ما زکا منکم، نہیں پاک ہو سکتا کوئی تم میں سے، ابداً، کبھی بھی. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. کبھی بھی کسی کو بھی برے کام میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھ کر ہرگز احساس برتری ہمارے اندر نہ آنے پائے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی توفیق دی تو اس پر کبھی بھی غرور نہ آنے پائے. یہ اللہ کا محض فضل ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری، ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ بہترین اگزامپل ہے معروف و مجہول، ایکٹیو پیسیو وائس کی. ٹھیک ہے، ایکٹیو پیسیو وائس کی. دیکھیے، ان اضل، اضل کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل یا مجھے گمراہ کیا جائے. ان اضل میں گمراہ ہوں، اضل نضل، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ہم گمراہ ہوتے ہیں. اضل میں گمراہ، ان کے ساتھ وہ اضلہ ہوتا ہے، اس بحثوں پہ ہم بھی نہیں جائیں گے. ان اضل کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل یا مجھے گمراہ کیا جائے، او ازل او ازل، او ازل یا میں پھسل جاؤں، او ازل یا مجھے پھسلا دیا جائے. پھسلا دیا، ہاں، پھسلا نہیں ہے، پھسلانا ہے، سلپ ہے. سلپ میں انسان کا جیسے پھسل گیا انسان تو اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا. گمراہی میں انسان کا قصور ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھتا نہیں، وہ جانتا نہیں، پھر بھی رکھ کے گمراہی ہے. سلپ میں جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تھوڑا سا فرق ہے اس میں، ہو سکتا ہے. ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم یا میں ظلم کروں، او اظلم یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل یا میں جہالت کروں، او یجہل علی، او یجہل جاہلا جہالت کی، یجہل جہالت کرتا ہے، یجہل جہالت کیا جاتا ہے میرے خلاف، یا یعنی او یجہل علی یا مجھ سے جہالت سے پیش آیا جائے. یجہلا جہالت کی جائے، یجہلا تھرڈ پرسن کا ہے، یج اجہلا نہیں ہے یہاں پر، اجہلا نہیں ہے. یجہل علی یا جہالت سے پیش آیا جائے میرے خلاف، مجھ سے. ٹھیک ہے، کیسا اچھا اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہمیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. تو اس پر، ایسے شخص پر پڑھنے والا شیطان دور ہو جاتا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت مل جاتی ہے، گویا اس کو ہدایت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس میں اور ایک نقطہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. پہلی چیز توکل ہے. آپ باہر جا رہے ہیں، توکل یعنی کام تو نکل رہے ہیں، آپ باہر نکل رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ کرنے جا رہے ہیں، سبب اختیار کر رہے ہیں، جبھی نکلے نا. جو گھر میں بیٹھے گا وہ توکل کی نفی ہے، وہ توکل نہیں ہے کہ یہاں بیٹھوں گا میں کھانا آئے گا، یہ توکل نہیں ہے. یا قدر میں ہے تو کھانا آئے گا. ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ قدر میں ہے تو نماز پڑھوں گا، قدر میں ہے تو مسجد میں جاؤں گا. اس کی بے شمار جو ہے جوابات ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر زور سے پیشاب آ رہا ہو تو بولیے آپ کی قدر میں ہے تو میں باتھ روم جاؤں گا. کوئی بات ہوئی ہے؟ کوشش کرنا ہے، آپ کو جانا ہے، اٹھنا ہے. قدر میں ہو تو جاؤں گا میں باتھ روم، وہی ہوگا. یہی کریے آپ، قدر میں ہے تو جائیے. توکل جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. یعنی اسباب پر میں کام کر رہا ہوں، لیکن دینے والا وہی ہے.
ملے گا اسی کی طرف سے. اللہم انی، اچھا یہ ہو گئی دعا. دوسری دعا پر ہم آتے ہیں داخل ہونے کی. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألو، میں سوال کرتا ہوں، کا، تجھ سے، خیر المولج، اچھے داخلے کا، ولجا داخل ہونا، مولج داخلہ ہے، خیر المولج اچھے داخلے کا، وہ خیر المخرج اچھے نکلنے کا. بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے، ولجنا داخل ہوئے، ولجا ولجو ولجتا ولجتم ولجتو ولجنا، اور مولج داخلہ، خرجا خرجو خرجنا مخرج نکلنا، وبسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام سے ہم نکلے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ پر، ہمارے رب پر، یعنی علی اللہ کی جگہ اگر آپ اللہ کو بدل دیں گے، علی ربنا توکلنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہمارے رب، ہمارے اور اللہ پر، ہمارے رب پر ہم نے بھروسہ کیا، توکل کیا. اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے، اللہ کے نام سے ہم نکلے، اور اللہ پر، ہمارے رب پر ہم نے توکل کیا. ایسا آدمی گھر میں آئے گا، عام طور پر گھر میں آنے کے بعد پھر ڈسکشن شروع ہوتا ہے، وہ دن بھر کیا رہا. اگر کوئی فرسٹریشن ہو تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، ایسا گیا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا. وہ پھر گھر میں دماغ میں ایک دماغ پکتا رہتا ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، اثرات اس کے بہت ہوتے ہیں. دعا یاد کیجیے کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے نام سے نکلا تھا، پوری کوشش کی، اللہ کے نام سے آیا ہوں، اور میں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر. جو ہوا میں نے اسباب کیے، اس کے بعد جو ہونا تھا اس کی طرف سے ہے. چلیے میں گزارش کرتا ہوں قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أو يجهل علي. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، خیر المولج وخیر المخرج. بسم اللہ ولجنا
بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف، گرامر کی طرف. ناظرین پھر سے ہم دوہرا دیں، اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو پلیز اس کو حرکت یا اشاروں کے ساتھ کیجیے. اپنے ہاتھ ہلائیے یہ بتانے کے لیے کہ کون کر رہا ہے عربی کے صیغوں میں، چونکہ اس وقت ہم عربی کے 21 فارم سیکھیں گے ایک ایک فعل کے. اگر آپ 21 فارم سنیں گے یا بولیں گے بھی تو یاد ہونا مشکل ہے. اگر آپ بتائیں گے تو ایک ایک حرکت پر ایک ایک صیغہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسا کہ یہ جاپنیز کا ایبکس فارم ہے، پہلے اس کو بیٹس پر حساب کرتے ہیں، اس کے بعد انگلیوں پر، اور اس کے بعد دماغ میں ہم کہیں گے یہ عربی گرامر کا ایبکس ہے. اخرجہ. آج ہم کرتے ہیں ایک اور نمونے کی پریکٹس، ایک اور باب کی پریکٹس، ثلاثی مزید فی کا، اور یہ ہے باب افعال. باب افعال یا باب چوتھا باب. پہلے تو سادہ ہے، وہ مزید فی نہیں ہے، فعل فعلوا فعلتا. دوسرا اسٹائل ہے جو سبح والا، فعل عین پہ تشدید ہے. تیسرا ہے فاعل والا، فے کے بعد الف ہے. پہلا تھا فعل فعلوا فعلتا فعلتم، یہ تو بنیادی ہے جس کو اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں. دوسرا تھا فعل، عین پہ تشدید تھی، فعل فعلوا فعلتا فعلتم فعلتوا فعلنا، یفعلوا یفعلون، تو یہ تشدید پوری جگہ چلی. یہ دوسرا اسٹائل ہے. تیسرا اسٹائل تو دو سے جو ہے مزید فی شروع ہوتے ہیں. تیسرا اسٹائل جو ہے وہ ہے فاعل کا، فے کے بعد الف، فاعل فاعلوا فاعلتا. جیسے جاہد ہم نے کیا، جاہد جاہدوا، فاعل فاعلوا فاعلتا فاعلتم فاعلتوا فاعلنا، یفاعلوا یفاعلون، تفاعلوا تفاعلون، افاعلون افاعلوا، فاعل فاعلوا، لا تفاعل لا تفاعلوا، مفاعل مفاعل مفاعلہ. اس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں، مصدر سے ریفر کرتے ہوں، لیکن آپ اس کو اگر فاعلہ اسٹائل سے یاد رکھ لیں تو آسان ہے، کیونکہ باب مفاعلہ جو ہے گرامر کا اسٹائل ہے، ذرا ہو سکتا ہے آپ کو مشکل ہو، اس لیے میں فعل ماضی کے حوالے سے یاد کرانا چاہتا ہوں. فعلہ ایک ہے، فعلہ دوسرا ہے، فاعلہ تیسرا ہے. آپ بولیے پہلا کیا تھا؟ فعلہ. اور اس میں جو ہے او آ ای کا فرق تھا، اس لیے یہ کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے. باب فتح نصر ضربا، تو یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. دوسرا اسٹائل تھا فعل، اور اس کی مثال کیا ہے؟ سبح. اس سے یاد رکھ لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہر مزید فی کا معنی نہیں ہے یعنی فعل کے اسٹرکچر میں، جبکہ اس کا معنی ہے سبح. مثال یاد رکھ لیں. اور فعل قرآن میں جو ہے اس سے زیادہ، یا اگر آیا بھی ہے تو اس سے بہت گنا زیادہ سبح آیا ہے. سبح کو یاد رکھ لیں. فعل کے وزن پر کیا آیا ہے؟ جاہدہ، جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. ہر پہلا ورب جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ ہمارا ریفرنس ورب ہے، اس طرح یاد رکھیے آپ. فعل کا سیمپل تھا جاہدہ. اب ہم کریں گے افعل کا، اور اس کا بہترین اگزامپل ہے اخرجہ. افعل، اس میں کیا کیا ہم نے؟ الف کو سامنے کر دیا. افعل افعلوا افعلتا افعلتم افعلتوا افعلنا. یہ ایک اسپیشل باب ہے. اسپیشل اس معنوں میں ہے، غور سے سنیے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اسپیشل باب ہے، اس معنوں میں ہے کہ اس کا مضارع تھوڑا چیلنجنگ ہے. یفعل ہوتا ہے، فعل یفعل ہے، افعل یفعل ہے. یفعل جیسے خرجہ نکلا، خرجہ خرجو خرجتا خرجتم خرجتو خرجنا. یخ وہ نکلتا ہے، کیا بولیں گے؟ یخرجو وہ نکلتا ہے، یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجون اخرجون. لیکن اخرجہ
وہ نکالا، اس نے نکالا. اخرجو اخرجتا اخرجتم اخرجتم. یخرجو وہ نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. یخرجو نکالتا ہے، یخرجو نکلتا ہے، یخرجو نکالتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم فرق ہے. اور یہ پورا اپلائی ہوگا یخرجو تو یہ سب یخرجون تخرجو تخرجون اخرجون اخرجو. یہ ہوگا اخرج افعل، تو یہ اسپیشل ہے. اخرجہ کی پریکٹس کو اچھی طرح یاد رکھیے. اخرجہ خود قرآن کریم میں تقریباً 100 بار آیا ہے، اور اس کے آج ہم چونکہ نیا باب ہے اس لیے اسی کی پریکٹس کریں گے. اخرجہ اس نے نکالا. شوق سے پریکٹس کیجئے، محبت سے پریکٹس کیجئے. یہ باب قرآن کریم میں یعنی افعال والا قرآن کریم میں اور عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اخرجہ کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے سنا یہ ابواب مزید فی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے افعال. اور اسلام، مسلم، ایمان، مؤمن، یہ سب الفاظ بھی اسی باب کے ہیں. اسلم یسلم اسلام، آمن یؤمن مؤمن ایمان. اسلام، مسلم، ایمان، مؤمن، یہ سب الفاظ، یہ سب ورڈز جو ہیں اسی سے نکلے ہوئے ہیں. ترجمہ کریے. اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو یخرج هي تخرج. دوسرے راؤنڈ میں عربی میں ہم دہرائیں گے، میرے ساتھ دہرائیے. اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو یخرج هي. دو بار اور پریکٹس. اور دوبار دہرائیے. اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو یخرج هي. اور ایک بار. اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو یخرج هي. آخری راؤنڈ میں آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. پڑھیے. اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو
لا تخرج لا تخرجوا مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو يخرج هي. جزاکم اللہ خیرن. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں میں یہ کہوں گا ایک مثال دیتے ہوئے سیمولیشن کی. ڈزنی ورلڈ فلوریڈا میں ایک 15 سال پہلے میں نے ایک سیمولیشن کی ایک رائڈ دیکھی تھی. ایک ٹائم مشین کی ایک رائڈ ہے. سیمولیشن ہے یعنی ایسا کیا جاتا ہے ماحول کو اور کمپیوٹر اسکرین سے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور ماحول میں ہیں. اس میں ایک کار ہے. وہ کار میں آپ بیٹھتے ہیں اور ایک ہال ہے, اس میں ایسے اسکرین ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کار آسمانوں میں اڑنے لگی ہے. آپ آسمانوں میں, تاروں میں, سیاروں میں سے ہوتے ہوئے, گھومتے ہوئے واپس آتے ہیں زمین کو. پرانے دور میں جب جنگل تھے, ڈائنوسارس تھے, اس میں سے جاتے ہوئے, جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے. ایک 3-4 منٹ کی رائڈ ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی اس میں ہوں, اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. چند منٹوں کے لیے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں, جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ نقلی نہیں بلکہ سچے ٹائم اور اسپیس سے گزرتے ہیں. یعنی قرآن کتاب المستور ہے, کائنات کتاب المنظور ہے. یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور کائنات جو ہے نظر آنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ تعالیٰ اس میں بات کرتا ہے, اپنی نشانیوں کی بات کرتا ہے, تو یہ کتاب ایک دیکھنے میں کلرفل نہیں ہے, لیکن یہ کتاب ایک ریئل 3 ڈائمینشنل ٹائم بلکہ 4 ڈائمینشنل مووی بن جاتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ساری کائنات, اور یہ سفر کراتا ہے. کون کراتا ہے, کون بتاتا ہے؟ اللہ. یہاں پر کوئی جھوٹ موٹ چیز نہیں ہے. مثلا سورہ نبا لیجئے, آپ تصور کو, وہ جو اس کو استعمال کیجئے, توجہ فوکس کیجئے, سمجھیے, تصور کو اور احساس کو تیز کر لیجئے, خاص کر تصور کو اس معنوں میں. چلیے سورۃ النبا چلتے ہیں. اسپیس کا سفر. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا آگے وخلقنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے, آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی. آئیے بادلوں کے ساتھ نیچے. یہ کتاب المستور ہے, وہ کتاب المنظور ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری کائنات لنخرج به حبا, تاکہ اس سے اناج پیدا کریں, ونباتا وجنات الفافا. زوم آؤٹ کر لیجیے اپنے آپ, اور گھنے باغ. ایک جھلک ہے یہ اسپیس کے سفر کی, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سب. ہسٹری میں چلیے, تاریخ میں چلیے. هل اتاک حدیث موسیٰ, کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, جب اس کے پروردگار نے اس کو پاک میدان میں پکارا. اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے. آگے فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى, اس نے جمع کیا لوگوں کو اور پکارا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, سب سے اونچا رب ہوں. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. دیکھیے آپ فرعون کے دبدبے کو, اس کے شان و شوکت کو, اور اس کو ذلیل ڈوبتے ہوئے. ٹھیک ہے, فیوچر میں چلیے, دوسری جھلک. ان یوم الفصل کان میقاتا, یہاں کوئی جھوٹ نہیں ہے, فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جب سور پھونکا جائے تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. اور آگے چلیے, ان جہنم كانت مرصادا. استغفر اللہ,
دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے، ذرا نظارہ تو کیجئے جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ دوزخ گھاس میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک، نہ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا، الا حمیم وغساقا، تصور کیجئے گرم پانی اور وغساقا، زخموں کا دھون۔ دوسری طرف چلیے، ان للمتقین مفازا، جنتوں کا سیر کیجئے، حدائق واعنابا، گھنے باغ اور انگور۔ ایک یعنی آپ کو قرآن کریم 3 ڈائمینشنل سیر کراتا ہے، 4 ڈائمینشنل، 3 ڈائمینشنل 3 اسپیس ہے، ٹائم کا ڈائمینشن ہے، اسپیس کا ہے، ٹائم کا ہے، ہسٹری کا ہے، فیوچر کا ہے، پاسٹ کا ہے۔ کون سیر کرا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سیر کرا رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کبھی ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سمجھاتی ہے؟ پیار سے، محبت سے، کیسے فیوچر کے بارے میں بتاتی ہے، برے کاموں کے نتائج سے خبردار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، وہ سیر کرا رہا ہے۔ آپ سیر کرنے کے لیے تیار ہیں تو قرآن کھولیے، بیٹھیے، مگر ایک شرط ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ ناظرین، سمجھنے کے اس پروگرام کو مسلسل جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔